رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین بالغ العلا بکمالہ بالغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گلہ عقیدت پیش کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محترم سامعین حضرات، جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ یہ ماہانہ پروگرام حلقہ ذکر و درود کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، اور آج کے اس پروگرام میں جو عنوان رکھا گیا وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کے حوالے سے رکھا گیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شخصیت ایسی ہے کہ آپ ہمیشہ سے ہی جب آپ موجود تھے تب بھی اور آپ کے جانے کے بعد بھی مظلوم ترین انسان ہیں۔ جب آپ موجود تھے تب بھی، آپ کے جانے کے بعد بھی، جب موجود تھے تب کس اعتبار سے، جانے کے بعد کس اعتبار سے، جب موجود تھے تب آپ کی ذات، آپ کی شخصیت ایسی ہے کہ جو لوگ خاموشی سے کام کرنا پسند کرتے ہیں، کوئی آگے بڑھ کے اپنا آپ ظاہر نہیں کرتے، آپ کی شخصیت کچھ اس انداز کی تھی۔ آپ دیکھیے جہاں پہ اسلام کو ضرورت پڑی، جہاں پہ اسلام کو جس بھی حوالے سے ضرورت ہوئی، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں ہمیں دکھائی دیتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں ان میدانوں میں پیچھے دکھائی نہیں دیے۔ مال کی ضرورت ہوئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حاضر رہے۔ مسلمانوں کو اگر قحط کا شکار ہو گئے ہیں، ایک تھا جنگی اعتبار سے، غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا جی مال جمع کرتے ہیں، جنگ کے لیے جانا ہے۔ جس کے پاس جتنی طاقت تھی اس نے مال دیا، اور بڑے زور و شور سے اس کو بیان بھی کیا جاتا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گھر کا سارا مال لے کر آئے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آدھے گھر کا مال لے کر آئے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کیا لے کر آئے یہ عموماً کم ہی بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کئی سو لدے ہوئے اونٹ جو مال کے تھے وہ لے کر آئے ہیں، 100 گھوڑے لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم عثمان کی طرف سے یہ قبول کریں۔ اور سیدنا مولا مشکل کشا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جو ہیں ظاہر ہے مالی حالات اس طرح کے نہ تھے، ساری رات ایک یہودی کے باغ کو پانی دیا، صبح کچھ کھجوریں جو ہیں وہ بطور اجرت ملی تو وہ کھجوریں ہی لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم علی کے پاس اور تو کچھ نہیں تھا، یہ کھجوریں قبول کریں گا۔ آپ نے فرمایا علی یہ جو مال کا ڈھیر لگا ہوا ہے نا اس کے اوپر بکھیر دو، اللہ رب العزت ان کھجوروں کی برکت سے سارے مال میں برکت عطا فرمائے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دماد رسول ہیں، اور ایک نہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 بیٹیاں یک کے بعد دیگرے حضرت عثمان کے نکاح کے اندر آئی۔ پہلی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوتا ہے۔ ادھر جو ہے وہ جنگ کا سما ہو گیا، صحابہ نکلے ہیں بدر کے میدان کی طرف، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہوئے،
آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم عثمان کو بھی ساتھ لے جائیں، عثمان بھی جانا چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا عثمان تم یہاں مدینے میں رہو، میری بیٹی کی عیادت کرو، اپنی بیوی کا خیال رکھو کیونکہ وہ بیمار ہے، تمہیں ثواب جو ہے وہ میدان جنگ میں جانے والوں کے برابر ملے گا۔ حضرت عثمان غنی غزوہ بدر میں نہیں گئے، نہ صرف ثواب ملا بلکہ جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپس لوٹتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مال غنیمت میں عثمان کا بھی حصہ نکالا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ثواب کے ساتھ ساتھ جو مال غنیمت ہے وہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا۔ اور وہاں جب بدر کے میدان سے واپسی ہو رہی ہے، مسلمان خوش ہیں کہ حق اور باطل کا پہلا مارکا ہے، حق اور باطل کا پہلی جنگ ہے، مسلمان فاتحانہ شان کے ساتھ واپس لوٹ رہے ہیں۔ لیکن یہاں مدینہ کے اندر کیا منظر ہے؟ جب مدینہ میں پہنچتے ہیں تو سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو چکا ہے۔ ادھر مسلمانوں کی جنگ جیتنے کی خوشی ہے، ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے اس دنیا کو چھوڑنے کا غم ہے۔ ادھر فاتحانہ شان سے مسلمان مدینہ میں داخل ہو رہے ہیں، ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی تدفین کی جا رہی ہے۔ جب وہ ان کی تدفین و تکفیر ہو گئی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پریشان رہنا شروع ہو گئے، 1 سال تک پریشان رہے۔ دوہرا غم تھا، ایک غم تو یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بیٹی ہیں، جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہیں، وہ بھی وصال فرما گئی ہیں۔ دوسرا غم جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک رشتہ قائم ہوا تھا وہ ان کے جانے کے بعد ختم ہو چکا۔ اب 1 سال گزرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی یکے بعد دیگرے وہ فوت ہوتی رہتی تو میں 100 بیٹیوں کا نکاح عثمان کے ساتھ کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ موضوع تو بہت وسیع ہے، لیکن چونکہ حلقہ درود کا ایک اپنا وقت ہوتا ہے، اس لیے آخری بات عرض کرتا ہوں۔ جو آیت کریمہ تلاوت کی 6 ہجری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب دیکھتے ہیں کہ طواف کر رہے ہیں خانہ کعبہ کا۔ صحابہ سے کہا اے میرے صحابہ، میں دیکھتا ہوں کہ اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہوں۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انبیاء کا خواب مثل وحی ہے، اللہ کی طرف سے اشارہ ہو گیا، حکم ہو گیا، نکلتے ہیں عمرہ ادا کرنے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 صحابہ کو لے کر نکلے۔ جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، تھوڑا پیچھے جاؤ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ۔ کافروں نے روک دیا، انہوں نے کہا جی ہم عمرہ ادا کرنے نہیں دیں گے، ادھر سے سفیر جا رہے ہیں ادھر سے سفیر آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ کافروں کو یہ باور کرواؤ کہ ہم جنگ کے ارادے سے نہیں آئے، ہمارا مقصد صرف عمرہ ادا کرنا ہے۔ ادھر سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ آپ جائیں، جا کر مشرکین مکہ سے بات کریں کہ ہمارا ارادہ جنگ کرنا نہیں ہے، ہم تو فقط اس لیے آئے ہیں کہ عمرہ ادا کر واپس چلیں۔ جب حضرت عثمان وہاں پہنچتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ معزز آدمی ہیں، ہم آپ کا حیا کرتے ہیں، آپ عمرہ ادا کر لیں، ہم آپ کو نہیں روکتے، لیکن یہ جو 1400 لوگ آئے ہیں ان کو ہم عمرہ کرنے نہیں دیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کمال کی بات کہی اور امت کے لیے نمونہ چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو عمرہ نہ کریں اور عثمان عمرہ کر لیں، کہا ان کے بغیر میں بھی عمرہ کرنے والا نہیں۔ اور انہوں نے حضرت عثمان غنی کو کچھ دن کے لیے روک لیا
کہ ہم آپ کو واپس نہیں جانے دیں گے۔ ادھر یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خیمے سے باہر آئے، ایک درخت کے نیچے جلوہ فروز ہوئے، اپنے صحابہ کو بلایا، کہا میرے صحابہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، یہ بیعت عثمان کے لیے ہے کہ اگر یہ خبر سچی ہوئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے تو ہم واپس نہیں لوٹیں گے، ہم ان سے جنگ کریں گے، یا تو عثمان کا قصاص لیں گے یا ہم بھی عثمان سے جنگ لیں گے۔ صحابہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پر لبیک کہا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہاتھ نیچے رکھا، اوپر صحابہ نے ہاتھ رکھا، صحابہ کے ہاتھ کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا ہاتھ رکھا، اور آپ نے فرمایا یہ جو اوپر والا ہاتھ ہے یہ عثمان کی طرف سے ہے، میں عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔ یہاں ایک نکتہ بیان کیے دیتا ہوں، علماء فرماتے ہیں کہ جو بیعت ہوتی ہے نا وہ زندہ لوگوں سے ہوتی ہے، جو فوت ہو جاتے ہیں ان سے بیعت نہیں ہوتی، جو زندہ ہوں موجود ہوں ان سے بیعت ہوتی ہے۔ تو یہ ایک اشارہ تھا، ایک تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو بیان کرنا مقصود تھا، دوسرا اس میں اشارہ تھا کہ ہم جانتے ہیں کہ عثمان کو شہید نہیں کیا گیا، لیکن اس بیعت کے مقاصد کچھ اور ہے، اس بیعت کے مقاصد کچھ اور ہے۔ اور جس ہاتھ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اوپر والا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، اس ہاتھ کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، جو اوپر تھا سارے ہاتھوں کے اوپر والا ہاتھ وہ اللہ کا ہاتھ تھا، اللہ نے اس ہاتھ میں اپنا ہاتھ قرار دیا۔ جب یہ خبر پہنچی مشرکین مکہ تک کہ وہاں تو عثمان کی قصاص کے لیے بیعت ہو چکی ہے، وہ لوگ تو واپس لوٹنے والے نہیں ہیں، تو انہوں نے جلدی کی حضرت عثمان غنی کو واپس بھیجنے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت عثمان کو واپس لوٹایا گیا۔ تو اس صلح حدیبیہ کے اندر کئی جو ہیں وہ دروس موجود ہیں، لمبی بات ہو سکتی ہیں، اور شادیاں کی جو اجازت ہے اس سے میں اعلان بھی کیے دیتا ہوں کہ 15 جون کو بعد نماز عشاء جامع مسجد ویسیہ کے اندر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانفرنس جو ہے اس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ شادی کی زیر سیادت جو ہے وہ پروگرام ہوگا، جس میں مقامی علماء تو موجود ہوں گے، باہر سے بھی مہمان جو ہے وہ آ رہے ہیں۔ محدث اعظم کے سجادہ نشین ہیں پیر فیض رسول صاحب، وہ تشریف لائیں گے، پیر یونس صاحب تشریف لائیں گے، اور میں نہیں کہہ رہا، انہوں نے خود کہا کہ 12 بجے سے پہلے ہم پروگرام کو ختم کر دیں، یعنی اشتہار دے کے بعد لوگ کے دن میں پتہ نہیں یا کب ختم ہوگا، تو انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ 12 کے اندر تاکہ ہم پروگرام جو ہے وہ وائنڈ اپ کرتے ہیں، کیونکہ 9:30 تو 35 منٹ تک نماز سے فارغ ہوتے ہیں، 9:35 سے پروگرام شروع ہو جائے گا انشاءاللہ، اور 12 سے پہلے ہماری کوشش ہوگی اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں خالق کائنات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔